اسی طرح سے ایک اور سبب ہے تبرج، بے پردگی۔ بے پردگی آج پردہ گویا کہ پنجرا بنا ہوا ہے، اور جدید تہذیب مسلم خواتین کو آزاد کرنے میں تلی ہے، کسی طرح سے ان کو اس کالے جیل میں سے باہر نکالا جائے۔ یہ چلتا پھرتا جیل ہے۔ پردہ کیا ہے؟ حجاب اور برقع اور نقاب اور جو بھی لباس ہے، یہ چلتا پھرتا جیل ہے۔ نکالو ان کو باہر، آزاد کرو اس کو۔ کیوں آزاد کرو؟ تاکہ ہمارے دلوں کی نگاہوں کی شہوتوں کی تسکین ہو۔ آج مغربی تہذیب میں عورت کو آزاد کیا گیا، لیکن ملا کچھ بھی نہیں اس کو، سوائے اس کے کہ اس کو ایڈورٹائزنگ کے لیے ایک کموڈٹی کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اس کو یاد رکھیے آپ، مغربی تہذیب میں بڑے بڑے عہدے کسی عورت کو نہیں ملے ہیں، وہاں کے سماج میں نہیں ملتا کچھ بھی۔ آج بھی وہاں کی آپ ملٹری میں دیکھیے، نیوز کتنی مرتبہ آتی ہے، وہ چلی جاتی ہے کہ وہاں کی خواتین کے ساتھ ملٹری میں بھی کیا کیا ہوتا ہے۔ باہر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ آزادی، آزادی عورت کی بے پردگی آزادی ہے نہیں، یہ دوسروں کے لیے آزادی ہے، اس کے ساتھ جو چاہے کرنا کرے۔ بے پردگی، بے پردگی بہت بڑا سبب ہے کہ سماج میں اگر عریانیت عام ہوگی، تبرج عام ہوگا۔ اللہ نے خود فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پچھلی جاہلیت میں جس طرح سے عورتیں اپنی زینت کا اظہار کیا کرتی تھیں، تم ایسا اپنی زینت کا اظہار مت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ نے کہا جو امت کی ماں ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنی گھروں میں بیٹھی رہنا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پچھلی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کا اظہار دوسروں کے سامنے مت کرنا۔ عورت کی زینت جب سامنے آئے گی، لوگوں کے جذبات بھڑکیں گے، نتیجہ زنا تک جائے گا، نتیجہ بے حیائی تک جائے گا۔ اسلام نے بتایا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورت خصوصاً اپنی زینت کی حفاظت کریں۔ وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، حجاب قید خانہ نہیں ہے، وہ پرائیویسی ہے۔ بھئی آپ سے کوئی کہے ایسا گھر بناؤ، یہ کیا قید خانے میں آپ ہو؟ جیل کی طرح آپ کا گھر ہے، یہ دیواریں کیا؟ آپ کانچ والا گھر بناؤ، سب اندر سے دکھنا چاہیے اور باہر سے بھی دکھنا چاہیے۔ بلکہ ایک کام کرو، آپ دیواریں مت بناؤ ایک دم کھلا پوری دنیا آپ کی، اتنے سے گھر میں آپ رہتے ہیں، یہ قید خانہ ہے، یہ قید خانہ ہے۔ آپ آزاد ہو جاؤ، آپ دیواریں ہی مت بناؤ اپنے گھر کے لیے۔ اور دروازہ کیا ضرورت ہے آپ کو دروازے کی؟ اتنا خرچہ آپ کیوں کر رہے؟ لاک کیوں خرچ کر رہے آپ دروازہ بھی کھلا رکھو۔ کیا آپ کہیں گے؟ آپ کہیں کیا بول رہے ہیں آپ؟ مجھ کو پرائیویسی چاہیے، مجھ کو پرائیویسی چاہیے۔ ایک عورت کی اس کو پرائیویسی نہیں چاہیے، مجھ کو کوئی نہ دیکھے۔ بھائی میں ایک عورت ہی چاہتی مجھ کو کوئی نہ دیکھے، میری زینت دوسروں کے دلوں کی تسکین کا ذریعہ نہ بنے، میری زینت سب کے لیے نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنا پرس ہے دوسروں کو نہیں بتاتا بھائی میرا ہے، میں اندر رکھنا چاہتا ہوں اس کو۔ ایک عورت اپنی خوبصورتی اپنے حد تک رکھنا چاہتی ہے، اپنے شوہر کے لیے، اس کی سب کے لیے نہیں ہے۔ کیوں نہیں رکھ سکتی؟ کیوں اپنے آپ کو مخفی نہیں رکھ سکتی؟ کیوں اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتی؟ اور آج دیکھیں آپ ڈاکٹر بول رہے ہیں کلائمیٹ کی وجہ سے یہ جو پولوشن ہو رہا ہے تو اس سے چہرے کی رونق خراب ہو رہی ہے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو بہت ساری غیر مسلم خواتین بھی اپنا چہرہ کیا کر رہی، پورا باندھ رہی، لپیٹ رہی۔ ایک عورت پولوشن کی وجہ سے، دنیوی اعتبار سے مادی پولوشن کی وجہ سے اپنے چہرے کو چھپا رہی ہے۔ اس کے چہرے کے کھلے رہنے سے اخلاقی پولوشن، اخلاقی اعتبار سے پولوشن نہیں ہو۔ ایک عورت اگر اپنی زینت کا اظہار کرتی ہے، آپ بتائیے اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں پڑے گا، سماج میں اخلاقی پولوشن نہیں پھیلے گا، اور وہ دوسروں کی نگاہوں کا مرکز بنے،
وہ نہیں چاہتی ہے، مسلمان عورت نہیں چاہتی ہے، ایک واقعی حیا والی عورت یہ پسند نہیں کرے گی، ایک غیرت والی عورت یہ پسند نہیں کرے گی کہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھ کر اپنے دل کی لذت حاصل کرے، وہ کبھی پسند نہیں کرے گی اس کو۔ لیکن جب حجاب سماج سے نکل جاتا ہے، آپ دیکھیے کتنے نوجوان ہیں چوک میں بیٹھے ہیں، کیوں؟ ہوا کھانے کے لیے نہیں، گھر میں اے سی ہے اس کی، وہ باہر کیوں بیٹھا ہے؟ سڑک پر آتی جاتی جو بچیاں ہیں، دوسروں کی بہو بیٹیاں ہیں، ان کو دیکھ کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرے، جب تک نکاح نہیں ہوتا بس اسی سے کام چلا لے، وہ اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، لذت کے لیے بیٹھا ہے۔ یہ معاشرہ کسی دن وہ کسی کے پیچھے بھی چلا جائے گا، کسی دن وہ کسی کے ساتھ میں بد تہذیبی بھی کر سکتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرے گا، کسی دن کسی کے ساتھ میں زبردستی بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی عمر میں ہے جس میں اس کے جذبات اس کو کنٹرول میں رکھنا بہت مشکل ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے دوست اس کو بھڑکائیں، ارے جا تو کچھ تو کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی، وہ کسی کی عزت خراب کر سکتا ہے، لیکن اگر پردے کے ساتھ میں عورت جا رہی ہے تو کسی میں ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو اٹریکشن ہی نہیں اس کی طرف۔ وہ یہ بتا رہی ہے اپنے حجاب کے ذریعے سے، اپنے پردے سے دور رہو، میری زینت تمہارے لیے نہیں ہے، دیکھنا بھی مت ادھر۔ وہ سیکیورٹی کا سگنل دے رہی ہے، یہ نہیں کہ زینت کے ساتھ میں کہے مجھ کو دیکھو۔ ایک عورت کا باہر زینت کر کے نکلنا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ اس بات کی علامت ہے کہ مجھ کو دیکھو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ اس بات کی علامت ہے۔ وہ ایک مخفی سگنل ہے لوگوں کے لیے، مجھے دیکھو۔ لہذا یہ بھی ایک سماج میں بے حیائی کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ تو تبرج ایک ذریعہ ہے جس سے سماج میں بے حیائی پھیلتی ہے اور نوبت زنا تک جاتی ہے۔